السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی جو تازہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 70 دن گزر چکے ہیں، 19,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 60,000 زخمی ہیں، 8,000 لاپتہ ہیں، 17 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم خبروں کی بات کی جائے تو الجزیرہ کے صحافی اور کیمرامین ابو دقہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک اور صحافی وائل دہدہ جو ہے کچھ روز قبل ان کی فیملی پر اسرائیلی حملہ ہوا تھا جس میں ان کی فیملی ماری گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ فیلڈ پر موجود تھے، وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دراصل خان یونس میں واقع ایک اسکول میں اچانک اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا تھا جس میں صحافی بھی جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے اور خون بہنے سے جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کا خون بہہ رہا تھا تقریباً 6 گھنٹے تک ان کا خون بہتا رہا، لیکن اسرائیلی ظالم فوجوں نے ایمبولنس ان تک پہنچنے نہیں دی، جس کے بعد خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ خان یونس میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، بے شمار لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وہ اس وقت جو ہے وائل دہدہ انہوں نے ایک تعزیتی بیان دیا اور کہا کہ غزہ میں جاری جنگ کے دوران غزہ کے صحافی دنیا کے لیے ایک انسانی اور عظیم پیغام لے کر جا رہے ہیں اور اسرائیلی حملوں کے باوجود وہ کام اپنا جاری رکھیں گے۔ وہیں صحافیوں پر اسرائیلی فوجوں کی جانب سے وحشیانہ حملوں کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ترکی کی انادولو ایجنسی کے کام کرنے والے فوٹو جرنلسٹ پر جو ہے اس پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسرائیلی فوجی انہیں لات گھوسوں سے ان پر حملہ کر رہے ہیں، بندوق کے ساتھ بھی ان پر حملہ کیا گیا اور تنقیدوں کے بعد جو ہے اب جا کر ان 2 افسران کو آپریشنل سرگرمی سے معطل کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں حقیقت میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ نہیں پتا، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ وہیں ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے پھر سے عام شہریوں کو خان یونس میں نشانہ بنایا ہے، 2 گھروں پر بمباری کر دی گئی ہے جس میں 14 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان جو ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی اس نے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں، امریکہ نے اب کہا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول اسرائیل کے بجائے فلسطینیوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ فلسطینیوں سے مراد فلسطینی اتھارٹی ہے جو کہ خود ایک طرح سے اسرائیل کی کٹ پتلی کی سرکار ہے، اور اس ڈیل کا مقصد صاف ہے کہ امریکہ حماس کا جو ہے مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ محمود عباس سے ملاقات کے دوران امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے جو باتیں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کی قیادت میں غزہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں اردن اور مصر سمیت عرب ممالک اپنی اپنی افواج کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ سلوان نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے یعنی کہ ویسٹ بینک میں 3 سے 5 ہزار افراد کو تربیت دے کر غزہ بھیجا جائے گا اور فلسطینی اتھارٹی کو وہاں پر قابض کیا جائے گا۔ امریکہ نے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کرنے کا بھی اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ اسرائیل نے شہری اموات کو کم کرنے کے امریکی مطالبات کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر امریکہ اسرائیلی جارحیت کو واقعی میں ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ واشنگٹن میں اپنے سفیر کو سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کرنے سے روکنے کی ہدایت کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بچے یا شیرخوار یا عورت یا بوڑھے سے بہنے والے خون کا ہر قطرہ اسرائیلی قبضے اور امریکی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہیں غزہ پر حکمرانی کو لے کر جو باتیں امریکہ کی طرف سے چل رہی ہیں اسی درمیان ایک بیان سعودی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن کسی بھی بات چیت سے قبل غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اوزلو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب اس تشدد اور جارحیت کے سلسلے سے باہر نکلنا ہوگا اور فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لانا پڑے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس میں آپ کے جو کئی سوالوں کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے۔
पर इसराइल को ज़मीनी जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़मीनी जंग की सूरत हाल क्या है, हमास के जवान किस तरह मैदान जंग में डटे हुए हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे कबल जो है इजरायली फ़ौजों की बौखलाहट पर बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें पैम्पर आर्मी का लक़ब दिया गया है। आगे जानेंगे कि कल इजराइल ने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दरअसल कल जुमे के रोज़ इजरायली फ़ौज ने अपने ही 3 यरगमालियों को हलाक कर दिया, यानी कि अपने ही जो 3 लोग हमास की कैद में थे उन्हें बचाने के चक्कर में जो है उन्हें ही गोलियों से भून डाला है, जिसके बाद इजराइल में ज़बरदस्त अवामी गुस्से ने जन्म लिया है। फ़ौज के चीफ तर्जुमान डेनियल हगारी ने बताया कि इजरायली फ़ौजियों ने यरगमालियों तक रसाई हासिल की, ताहम गलती से उन्हें अपने लिए ख़तरा समझ बैठे, जिसके बाद उन्होंने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। लगातार खबरें सामने आ ही रही हैं कि इजरायली फ़ौजी मैदान जंग में ऐसी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि खुद अपने ही साथियों पर गोलियां चला रहे हैं और फ्रेंडली फायरिंग में कई इजरायली फ़ौजी जो है वो ढेर हो गए हैं। लेकिन अब जो यरगमालियों की हलाकतें हुई हैं, उन हलाकतों के ख़िलाफ़ इजराइल में ज़बरदस्त एहतिजाज फूट पड़ा है। मुज़ाहरीन मुज़ाकरात के ज़रिए बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और इजरायली जो आवाम है वो ख़ुद इस जंग के लिए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ज़िम्मेदार उसका ठहरा रही है और उसके इस्तीफ़े का भी जो है मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और इजराइल की जारियत पर अब रूसी सदर ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने गज़ा की पट्टी की सूरत हाल को तबाहकुन करार दिया और कहा कि गज़ा की जो सूरत हाल है उसका यूक्रेन से मुआवजा नहीं किया जा सकता। वही आपको मालूम ही होना चाहिए कि 2 ममालिक ऐसे हैं कि अब भी जो है इस तरह की जुल्म बर्बरियत के बावजूद, जिसको देखकर पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में जंगबंदी को लेकर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन 2 ममालिक के हुक्मरां ऐसे हैं कि अब भी जो है वो गज़ा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बावजूद इजराइल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। एक तो अमेरिका है, तो दूसरी तरफ जो है वो बरतानिया है। वो अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। एक रुकने पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि क्रिसमस के मौके पर आप गज़ा के शहीद बच्चों को क्या पैगाम देंगे। उन्होंने पूछा कि हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए कि दुनिया के 153 ममालिक जिन्होंने जंगबंदी की हिमायत की वो आखिर गलत क्यों हैं और बरतानिया जंगबंदी की मुखालिफत में सही क्यों है। उसके बाद पार्लियामेंट में शर्म करो के नारे भी जो है वो लगने लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हुक्मरान इजराइल के तलवे चाटने की आदत से मजबूर हैं और उन्हें सही गलत में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। बहरहाल जो ज़मीनी जंग वहाँ जारी है, जहाँ आमने सामने की जंग चल रही है, वहाँ इजराइल को शिकस्त का सामना है। एक और वीडियो हमास के अस्करी विंग ने जारी की है जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वो इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हमास तर्जुमान अबू उबैदा ने कल फिर से उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि 5 दिनों में 100 से ज़ायद इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मैदान जंग में जिन्हें हम बिखरते हुए देख रहे हैं वो दुश्मन की फ़ौज है, अल-क़साम ब्रिगेड नहीं। उन्होंने इजराइल पर किराए के फ़ौजी मैदान में उतारने पर भी शदीद तनकीद की और बताया कि कितनी कमज़ोर और बुज़दिल ये कौम है। साथ ही उसने अमेरिका पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल को फ़ज़ाई रास्ता देकर ऐसे उसका साथ दे रहा है जैसे कि वो दुनिया की सुपर पावर से लड़ रहे हों। उन्होंने इजराइल की जानिब से बयान की जा रही हलाकतों की तादाद को भी गैर हकीकी करार दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक जो है हज़ारों फ़ौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं। ऐसी रिपोर्ट जो है कई सामने आई हैं। ख़ुद इजरायली जो सहाफ़ी हैं उनका कहना है कि जो इजरायली फ़ौज जो तादाद बता रही है मरने वालों की वो उससे कई ज़्यादा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि उनके तो सिर्फ जो है 150 के करीब फ़ौजी ही जो है वो मारे गए। बहरहाल ये थी गज़ा की सूरत हाल कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। दूसरी जानिब यमन के हूसी बागी जो है उन्होंने इजराइल जाने वाले मज़ीद 2 बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया है। तर्जुमान यमनी फ़ौज ने सना में हज़ारों अफराद के मजमे से खिताब करते हुए कहा कि MSC अलानिया और MSC प्लाटिनम को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। दोनों जहाज़ जो है इजराइल की तरफ जा रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक जहाज़ों के अमले को वार्निंग दी गई थी, लेकिन वो बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करते रहे और जिसके बाद जो है उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वहीं अब जिस तरीके से यमन के हूसी बागी बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं उससे जो है अमेरिका को भी जो है परेशान कर दिया है। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि हूसी ड्रोन और मिसाइल फायर से जो है बहरे अहमर की जहाज़ रानी को ख़तरे में डाल रहे हैं। एक तरफ सूरत हाल जंग की बनी हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जंग जो है
وہ پھیل جائے گی تو پھر پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو دوسری طرف اب عرب ممالک میں دوستانہ تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چین کی ثالثی کے نتیجے میں ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی کے بعد اب ایران نے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں سمیت 33 ممالک کے لیے ویزا کی شرائط ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ متھرا شاہی عیدگاہ کیس میں سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے جس میں عدالت کی نگرانی میں شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اگر مسجد کی طرف سے کوئی شکایت ہے تو وہ قانون کے مطابق چیلنج کر سکتی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اعلان کیا ہے کہ فروری 2024 میں آسام اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں تعدد ازواج کو غیر قانونی قرار دینے کا ایک بل پیش کیا جائے گا۔ ان کے مطابق کئی لوگوں اور تنظیموں سے کئی مہینوں کی مشاورت کے بعد یہ بل تیار کیا گیا ہے۔ آسام وزیر اعلیٰ سرما نے دعویٰ کیا کہ اس بل میں کچھ دفعات شامل ہوں گی جن کا مقصد ریاست کے اندر سے لو جہاد کو ختم کرنا ہے۔ لو جہاد کے تعلق سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ لو جہاد یہ کس کی طرف سے گڑھا گیا ہے، کیوں گڑھا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال آسام کی حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 1281 سرکاری مدارس کا نام بدل کر مڈل انگلش اسکول کر دیا ہے۔ آسام کے وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ فیصلہ ریاست کے تعلیمی نظام میں یکسانیت اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے لیا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل سائٹ ایکس پر لکھا کہ SCBA سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ آف آسام کے تحت تمام سرکاری اور صوبائی مدارس کو عام اسکولوں میں تبدیل کرنے کے نتیجے میں آسام اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے 1281 مدارس کے نام بدل کر مڈل انگلش اسکول کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ آسام کے وزیر اعلیٰ مدارس بند کرنے کو اپنے بڑے کارناموں میں شمار کرتے ہیں اور جہاں بھی وہ انتخابی ریلی کرتے ہیں وہ ان ریاستوں میں بھی مدارس کے خاتمے پر ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرناٹک میں کانگریس سرکار نے اسمبلی میں ایک ایسی تجویز منظور کر لی ہے جس سے BJP کی ناراضگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کانگریس نے ہوائی اڈے کا نام مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کے نام پر رکھنے کی تجویز اتفاق رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس عمل سے BJP میں شدید ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک میں ٹیپو سلطان کے نام پر تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی شروعات 10 نومبر 2016 کو اس وقت ہوئی تھی جب سدھرمیا کی قیادت والی اس وقت کی کانگریس حکومت نے ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش منایا تھا اور BJP نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تب سے ووٹرز کو پولرائز کرنے کے لیے کرناٹک اور پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں BJP اور دایاں محاذ تنظیمیں بار بار ٹیپو سلطان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔